ان کے تھنوں میں کھیریوں میں اتنا دودھ ہوتا کہ ہم کبھی دودھ دھوتے تو گھر کے سارے برتن بھر جاتے اور دودھ جیسا کا ویسا رہتا۔ اب وہ عورتیں جو پہلے مکہ المکرمہ جا کر امیر لڑکوں کے لوگوں کو لے لیے تھے، وہ آ کے دائی حلیمہ کو اور ان کے شوہر کو پوچھتے حارث کو کہ بھائی جہاں پہ جس جنگل میں آپ جانور کو چرانے کے لیے چھوڑتے ہم بھی وہیں چھوڑتے، ہمارے بھوکے پیاسے جانور آتے اور آپ کے اتنے تر و تازہ آتے، آخر وجہ کیا ہے؟ دائی حلیمہ مسکرا کے کہتی کہ اصل میں اس لڑکے کی برکت ہے، اصل میں اس لڑکے کی برکت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دائی حلیمہ کا خود بیان ہے کہ جس طریقے سے عام طور سے بچے پیشاب پیخانہ کرتے، بول براز جس کو کہا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بچپنی حالت میں کپڑوں میں نجاست ہی نہیں کی، پیشاب پیخانہ ہی نہیں کرے آپ۔ دائی حلیمہ کہتی کہ ایک وقت متعین تھا، ایک وقت مقرر تھا، آپ اسی وقت کیا کرتے؟ پیشاب سے بھی فارغ ہوتے، بڑی ضرورت سے بھی فارغ ہو جاتے۔ آپ نے پوری بچپنی حالت میں کبھی کپڑوں کو گندا نہیں کیا۔ اور دائی حلیمہ کہتی کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ اس لیے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہد میں سلا دیتی، یعنی جھولے میں سلاتی، تو کبھی کبھی مجھ سے چوک ہو جاتی جھولا جھلانے میں، تو ایسا محسوس میں کرتی کہ جھولا خود بخود جھل رہا ہے، جھولا خود بخود جھل رہا ہے۔ اور دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک سفید تجلیات، نور والی تجلیات اس مہد پر پڑتی اور جھولا جھولنا شروع ہو جاتا، اصل میں فرشتے جھولے جھلاتے تھے۔ اور دائی حلیمہ خود کہتی ہیں کہ کبھی کبھی بچے ادھر پلٹنے سے، کروٹ بدلنے سے کیا ہوتا، عام الفاظ میں کسی کو اگر پھالی ہوتی تو کھل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی ایسا مرحلہ پیش آتا، ایسا ہوتا بچپن میں کہ آپ کا سطر پہ جو کپڑا ڈھکا ہوا تھا وہ ہٹ جاتا، تو آپ حرکت کرنا شروع کر دیتے مہد میں، اور آپ فریاد کرنا شروع کر دیتے، کبھی ادھر ہٹتے کبھی ادھر ہٹتے۔ اس وقت تک آپ کو خیر اور چین نہیں آتا جب تک کہ آپ کو سطر کو ڈھک نہ دے، ڈھانپ نہ دے۔ دائی حلیمہ کہتے ہیں ایسا کئیوں مرتبہ ہوا، اور کبھی ایسا ہوا کہ میں موجود نہ تھی تو میری غیب کی حالت میں سطر کو کوئی اور ڈھانپ کر چلا جاتا۔ وہ کون تھے؟ فرشتے، سطر کو کوئی اور ڈھانپ کر چلے جاتا۔ دائی حلیمہ کا خود بیان ہے، دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 ماہ کی عمر میں پیروں اور ہاتھوں کے بل رینگنا شروع کر دیے، 3 ماہ کی عرصے کے اندر آپ ٹھہرنا شروع کر دیے، اور 4 ماہ کے عرصے میں آپ نے دیوار کے سہارے سے چلنا شروع کیا، 5 اور 6 ماہ کے عرصے میں آپ اچھے خاصے چلنا شروع ہو گئے، اور 7 ماہ کے عرصے میں آپ دوڑنے کے قابل بن گئے۔ 8 ماہ کے عرصے میں دائی حلیمہ کہتی کہ آپ فصیح کلام کرنا بھی شروع کر دیے، بات کرنا شروع کر دیے۔ دائی حلیمہ کا خود بیان ہے، آپ کے نشو و نما کے متعلق اختلاف ہے، لیکن بیان کرتی ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی یعنی عمر کی بڑھوتری ایک دن میں ہوتی، آپ کی نشو و نما ایک دن میں ہوتی، ویسا عام بچوں کی 1 مہینے میں ہوتی، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 مہینے میں نشو و نما ہوتی، ویسا عام بچوں کی 1 سال میں ہوتی۔ اتنا تیزی کے ساتھ آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ جس کو جب پیدا کرے وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے، وقت متعین ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، کوئی 10 مہینے میں پیدا ہوتا، کوئی 9 مہینے میں پیدا ہوتا، اور کوئی 8 مہینے میں پیدا ہوتا، کوئی 7 مہینے میں پیدا ہوتا، کوئی 6 مہینے میں پیدا ہوتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق پورے اقوال ہیں، اختلاف ہے اس میں۔ کوئی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 مہینے میں ہوئی، اور کوئی کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 9 مہینے میں ہوئی۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی پیدائش
8ویں مہینے میں ہوئی، بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی پیدائش 7ویں مہینے میں ہوئی، اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی پیدائش 6ویں مہینے میں ہوئی، 6ویں مہینے میں ہوئی۔ حکماء اور اطباء کے اقوال مشہور ہیں، اگر 6ویں مہینے میں یا 7ویں مہینے میں بچہ یا بچی پیدا ہو کمزور ہوتے بہت زیادہ، اور حکماء و اطباء کا یہ مشہور قول بھی ہے کہ 8ویں مہینے میں چاہے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو وہ مر کر پیدا ہوتے یا مر جاتے، 9ویں اور 10ویں مہینے میں زندہ رہتے، تندرست رہتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق چونکہ اقوال مختلف ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8ویں مہینے میں ہوئی، اور وہ یہ معجزہ تھا چونکہ عام طور سے 8ویں مہینے میں بچے زندہ نہیں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بیان کیا جاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 8ویں مہینے میں پیدا ہوئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ آپ کے چچا ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 واقعات ایسے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا، عام الفاظ میں مجبور ہو گیا یہ بات کی گواہی دینے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ 2 واقعات، ان میں سے ایک واقعہ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ بیان کرتے ہیں 2 واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں، یہ عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے بولوں کہ میں مجبور یعنی میں خود آمدہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں کیا کیا، آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے حجرے کو گیا، گھر کو گیا۔ جب گھر کو گیا تو آپ کا جو مہد تھا وہ آنگن میں رکھا ہوا تھا، جھولا مطلب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما تھے، اس میں لیٹے ہوئے تھے آپ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بی بی آمنہ کو ہمیشہ سے غم رہتا تھا کہ کاش ہمیشہ اگر کوئی آ کے بولتے کہ یتیم لڑکا پیدا ہوا تو ان کے سامنے یہ عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے بولوں عبداللہ کی تصویر آ جاتی اور وہ غم میں منہمک ہو جاتی، غم ہوتا تھا ایک قسم کا غم، کاش کہ اگر میرے بچے کے ابا بھی زندہ ہوتے تو اس کو اپنے کندھے پر اٹھاتے، اس کو سیر کراتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اس کے لیے کچھ سامان لے کر آ کے دیتے، اس کے لیے کھلونے لا کر دیتے۔ ہمیشہ ایک جب بھی یاد آ جاتی یتیم کی یا عبداللہ کی تو سامنے تصویر آ جاتی اور غم میں منہمک ہو جاتی بی بی آمنہ۔ اور میں نے کہا تھا جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا، اور جس کا رب ہوتا اس کا سب ہوتا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں مہد کے قریب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، اس میں آپ ہیں اس کے اندر۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں جیسے ہی قریب ہوا میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی طرف ہے، اس کی طرف ہے، آسمان کی طرف ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں چاند سے، اور آپ ہاتھ سے جس طرف اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا، کبھی آپ سیدھی جانب اشارہ کرتے تو چاند سیدھی جانب آ جاتا، کبھی آپ دائیں جانب اشارہ کرتے تو چاند دائیں جانب آ جاتا۔ شاعر بڑے خوب انداز میں کہتا ہے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کے معنی جھولا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بی بی آمنہ غمزدہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر ان کے